میں ملتان کا رہائشی تھا۔ آج سے 9 سال پہلے 2014 میں میری دوست نے مجھے ایک فیس بک گروپ میں جوائن کر دیا۔ تب میری عمر تقریباً 17 سال تھی اور میں کالج میں پڑھتا تھا۔ اس گروپ میں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں تھیں، سب کے تعلق ملتان سے تھے۔ ہم تمام گروپ ممبرز ایک فیملی کی طرح رہتے تھے، ایک دوسرے سے ہماری گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ اس گروپ میں ایک لڑکی تھی جو مسلسل میری پوسٹ کو لائک اور کمنٹ کرتی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی دکھی پوسٹ شیئر کیا کرتی تھی۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور میری اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے دکھی ہونے کی وجہ پوچھ لی، لیکن اس نے نہیں بتایا اور بات ٹال دی۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ اس سے بتا دیا تھا، لیکن میں نے اس کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے مجھے جواب میں کہہ دیا کہ صحیح وقت آنے پر آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر میں نے اس کا نمبر مانگا تو اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ ہماری واٹس ایپ پر بات ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایک دن اس کے بعد اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی کہ اس نے مجھے کال کی، مجھے بتایا کہ اس کی عمر تقریباً 26 سال ہے۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی۔ سب سے بڑا سچ جس کی وجہ سے وہ بہت دکھی رہتی تھی وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اب میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے اس سے ملنے کو کہا۔ جب اگلے دن ہم ایک ہوٹل میں ملے تو میں اس سے دیکھا تو وہ بہت پیاری اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی 1 سال پہلے ہو گئی تھی، والدین کی مرضی سے ان کے رشتہ داروں کے ہاں ہوئی، اور میرا شوہر شراب پیتا تھا اور مجھ پر بہت شک کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ وہ مجھے بہت مارتا تھا۔ بس پھر اس دوران اسے چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں پڑھی لکھی تھی ہونے کی وجہ سے اس لیے اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہوں۔ بس یہی میری حقیقت ہے۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ وہ مجھ سے تقریباً 7 سال بڑی تھی۔ اب مجھے اس کے ساتھ اور بھی ہمدردی ہونے لگی۔ اس کی اور میری عمر میں 7 سال کا فرق تھا۔ وہ میرے بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی کہ زندگی میں کوئی بھی غلط کام مت کرنا۔ وقت گزرتا گیا، ہماری اچھی دوستی ہو گئی۔ میں اسے کبھی کبھار کہتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ وہ کہتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری عمر میں بہت فرق ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمارا معاشرہ ایسے رشتوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اس رشتے کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے شہر سے ٹرانسفر لے لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اسے بہت پسند کرنے لگا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پسند ضرور کرتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ دنیا والے ہمارے اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، زندگی کا سکون برباد کر دیں گے۔ میں نے بہت ضد کی، یہاں تک کہ اس لیے جان دینے کی کوشش بھی کی۔ وہ میرے یہ پاگل پن دیکھ کر مان گئی اور شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتے کے لیے کہا بھیجنے کے لیے۔ میں نے اپنی امی سے اس کی بات کی اور اس کے بارے میں اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا، لیکن میری امی نہیں مانی۔ میری امی نے صاف صاف انکار کر دیا اور اس سے دور رہنے کو کہا۔ امی نے لوگوں کہا کہ کیا کہیں گے لوگ۔ میرے ابو کو جب اس بات کا پتہ چلا تو میرے ابو نے مجھے بہت مارا، میرا گھر سے جانا بند کر دیا، لیکن مجھے اس بات کی عادت ہو چکی تھی۔ میں چپ کے سے ملتا رہا
اور اسے اپنے گھر والوں کے سلوک کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہم بہت خوشی تھے میرے ساتھ۔ پھر میرے گھر والوں نے ایک فیصلہ کیا، مجھے دوسرے شہر بھیج دیا گیا تاکہ اس سے بھول سکوں۔ میرے گھر والوں نے مجھے پشاور کے لیے روانہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے میں وہاں رہا۔ وہاں میرا موبائل بھی چوری ہو گیا، اس سے رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ مجھ سے وہاں بہت کام کروایا جاتا تھا اور چھٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ اب وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی اور اب میں جب ملتان جاؤں گا تو اس سے نکاح کر لوں گا۔ آخر 3 سال کے بعد میں اپنے گھر واپس آیا۔ صاحب بہت خوش تھے لیکن میں خوش نہیں تھا۔ میں نے اس کا پتہ کیا، وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پتہ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ جہاں رہتی تھی وہاں سے چلی گئی ہے۔ میں اسے بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اب جب کبھی بھی اس کی یاد آتی ہے دل بہت روتا ہے۔ مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بس اپنا کاروبار، اپنے زیادہ تر وقت وہی مصروف ہوتا ہوں۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی کیونکہ اب دل نہیں کرتا۔ عجیب سی بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت ہے، جیسے میں نے غلط کیا اس کے ساتھ۔ مجھے اب گھر والوں اکثر کہتے ہیں شادی کر لو، لیکن جب تک میں اس سے معافی نہیں مانگ لوں گا مجھے میری زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑا ہے۔ بس اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، جہاں بھی رہے خوش رہے، اور میں ابھی امید کرتا ہوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوگی۔ میرے گھر والے میری وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اب کیسے سمجھاؤں انہیں کہ میں ابھی اسے نہیں بھول سکتا۔ بس میری کوشش ہے کہ میں سب کچھ خوش، شادی بھی جلدی کر لوں گا اگر اللہ نے چاہا کسی کے نصیب میں میرا ساتھ جوڑنا، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اسی میں اس انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کا نصیب اچھا کرے۔